غالب کے بالکل ٹھیک ہونے تک اس کا لاہور میں ہی رہنا ضروری ہے۔ میں اور تو کراچی چلیں گے۔ ضرور چلیں گے، ابھی تو آپ جائیں جہاں جانا ہے۔ محسن بولا، صبح ہو گئی ہے، دن بہت مصروف گزرے گا، رات کو پھر پریس کانفرنس بلانا ہے۔ رات کو ضروری نہیں، میں نے کہا، مکان مل گیا تو ہم اس گھر میں پریس کانفرنس منعقد کریں گے اور ڈاکوؤں کو پولیس کے کسی سینئر آفیسر کی موجودگی میں پیش کریں گے، اور پھر مجھے یقین ہے کہ انکل رضوی نہیں آئیں گے۔ والٹن تک پہنچنے میں 40 منٹ صرف ہوئے۔ خپتی پروفیسر کی گاڑی بھی اس کے مزاج کی آئینہ دار تھی۔ کچھ گاڑی پرانی تھی اور کچھ بے توجہی کا شکار تھی، چنانچہ اس کی رفتار 30 میل سے اوپر جاتی تو گاڑی کا سارا ڈھانچہ کپ کپانے لگتا تھا۔ خرابی جوائنٹس یا ٹائر راڈ کی تھی، جو معمولی خرابی تھی، لیکن ہم تو کہتے ہیں کہ چلتی کا نام گاڑی۔ جب تک چلتی ہے چلاؤ، اور اچانک بیٹھ جائے یا بھٹا بٹھا دے تو الزام بھی گاڑی کو دو۔ اس ملک کا پروفیسر یا دانشور غریب شمار ہوتا ہے، اور ایسی کار رکھ لے تو بہت غنیمت، مگر رکھتا ہے تو روز روز کی مرمت کے خرچے پورے کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ نئی گاڑی کے نئے ماڈل کو وہ صرف اشتہار میں دیکھ سکتا ہے۔ کسی سے کچھ پوچھنے کی نوبت نہ آئی۔ چھوٹے لوگوں کے چھوٹے کوارٹرز مجھے دور سے ہی نظر آ گئے۔ یہ گلبرگ کا علاقہ نہ تھا جہاں آدمی ایک ہی بلاک میں کسی کوٹھی کے نمبر کی تلاش میں بھٹکتا پھرتا ہے۔ کوارٹروں کے درمیان دیواریں مشترک تھیں اور فاصلے اتنے کم تھے کہ دل ملتے تھے، چنانچہ سب پرانے لوگ ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے تھے اور اجنبی کو ایک نظر میں تاڑ لیتے تھے۔ ایک جگہ میں نے حلوائی کی دکان پر دہی کے حصول کے لیے خمسان کا رن پڑتے دیکھا۔ یہ لاہور کی صبح کا ایک دلچسپ نظارہ ہے۔ بچے بوڑھے ہر قسم کے ڈول برتن لیے اس جنگ میں شریک ہوتے ہیں جو زیادہ سے زیادہ 8 بجے تک جاری رہتی ہے۔ پھر دہی ختم ہو جاتا ہے، باقی سب برتن بجاتے تصویریں یاس بنے لوٹتے ہیں اور حلوائی کنڈے دو دلا کے سوکھنے کے لیے قطار میں رکھ دیتے ہیں۔ میں نے گاڑی روکی ہی تھی کہ ایک خشخشی داڑھی والا رضاکارانہ طور پر قریب آ گیا۔ کدھر جانا ہے او صاحب؟ وہ لنگی سے ناک صاف کر کے بولا۔ مجھے ڈیرہ غازی خان جانا ہے، میں نے کہا۔ رضاکار خوش دلی سے ہنسا۔ اوہ، تیسرا کوارٹر، اس نے اشارے سے بتایا۔ جتھے وہ کھوتی کھلوتی ہے اس دے نہ لے ڈیرہ غازی خان۔ مہربانی چاچا جی، میں نے کہا اور گاڑی کو کوارٹروں کی تنگ قطاروں سے گزار کر غازی خان کے دروازے تک لے گیا۔ اسی وقت وہ اپنی نیلی وردی پہن کے ڈیوٹی پر جانے کے لیے نکلا۔ پہلے کار کو اور پھر مجھے دیکھ کر خوشی سے اس کا چہرہ دمکنے لگا۔ وہ سیدھا میری طرف لپکا۔ تھانے دار صاحب، آپ نے غریب کو یاد رکھا، اس نے خوش مزاج طریقے پر ہاتھ ملا کے کہا۔ بڑی مہربانی جناب کی، بڑی عزت دی میرے مولا نے مجھے، سخی داتا خود غریب خانے تک آئے۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو غازی خان؟ میں نے کہا، مجھے شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ ارد گرد کے بہت سے لوگ غازی خان کے معزز مہمان کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ تھانے دار کا لفظ سن کے وہ چونکے۔ اتنے قریب رشتے والے ایک دوسرے کا شجرہ نسب تک جانتے ہیں، اور انہوں نے آج تک نہ سنا تھا کہ غازی خان کے عزیز و اقارب یا جاننے والوں میں کوئی تھانے دار بھی ہے۔ میں فوراً غازی خان کے کوارٹر میں داخل ہو گیا۔ ٹاٹ کے پردے کے پیچھے مختصر ترین صحن تھا جس میں ایک بکری بندھی ہوئی تھی اور ایک چارپائی پڑی تھی۔ صحن کے ایک طرف باورچی خانہ تھا اور دوسری طرف باقی 2 خانے، جن کے بغیر غریب خانہ مکمل نہیں ہوتا۔ کوٹھیوں میں یہ اٹیچ باتھ کہلاتے ہیں۔ پھر ایک برآمدہ تھا جس میں دونوں کوٹھری نما کمروں کے دروازے کھلتے تھے۔ ہر کوٹھری 8 فٹ بائی 10 فٹ سے زیادہ نہ تھی۔ کون ہے غازی خان؟ تو گیا نہیں؟ اندر سے کسی نے پوچھا۔ گیا تھا نیک بخت، مگر راہ میں ایک فرشتہ مل گیا، غازی خان بولا۔ کون فرشتہ؟ تجھے بتایا تھا نا میں نے کل، ایک تھانے دار آیا ہے۔ ہاں ہاں، وہ پھٹتے جذبات سے کھڑی ہو گئی۔ وہ 40 سال کی عورت تھی۔ اگر اس کے مقدر میں خوشحالی کا سورج ہوتا تو اس عمر میں بھی شباب کی دھوپ نظر آتی، مگر مفلسی اور سختی حالات نے اس سے جوانی کو قبل از وقت چھین لیا تھا، بالکل اسی طرح جسے ڈاکوؤں نے اس کی بیٹی کو چھین لیا تھا۔ وہ 60 سال کی لگتی تھی، اس کے بال آدھے سے زیادہ سفید ہو چکے تھے اور جسم لاغر ہو گیا تھا، تاہم صورت کے نقوش میں عہد رفتہ کی دلکشی کے آثار دیکھے جا سکتے تھے۔ کیا وہ آ گیا ہے؟ واقعی آ گیا ہے؟
وہ بولی، ہاں یہ دیکھ میرے سامنے کھڑے ہیں تھانے دار صاحب۔ سلام تھانے دار صاحب۔ وہ سفید لٹھے کا میلا دوپٹہ سر پر رکھ کے اور ہاتھ پیشانی تک لے جا کر بولی، غازی نے مجھ سے کہا تھا مگر میرا دل نہیں مانتا تھا۔ میں نے کہا تو جھوٹ بول رہا ہے، بہلا رہا ہے مجھے، ایسا کہاں ہوتا ہے؟ یہ غازی خان کدھر چلا گیا؟ میں نے ادھر ادھر دیکھ کے کہا۔ غازی خان ٹاٹ کا پردہ ہٹا کے نمودار ہوا۔ وہ کہیں سے ایک کرسی لینے گیا تھا۔ یہ کرسی اس نے کپڑے سے صاف کر کے میرے قریب رکھ دی۔ تشریف رکھے جناب۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں بھی تمہاری طرح ایک معمولی آدمی ہوں، ایسا ہی گھر تھا میرا بھی، میں نے اس کی تسلی کے لیے کہا، لیکن پھر کرسی پر بیٹھ گیا۔ اٹھ بھائی بوگے، مہمان کے لیے کچھ لسی پانی کا کر۔ غازی خان تکلف میں مت پڑو، میں نے کہا۔ تکلف تو بڑے لوگ کرتے ہیں جناب، وہ بولا، ہم غریبوں کے پاس تکلفات کے لیے کیا ہے؟ تو اٹھ، اب باتیں ہی کرتا جائے گا، جا کے کوئی مٹھائی لا۔ صاحب جی آپ تو چائے ہی پیتے ہوں گے۔ وہ آگے بڑھی، میں بناتی ہوں، دیکھیے میں چائے ضرور پی لوں گا مگر یہ مٹھائی وغیرہ بالکل نہیں کھا سکتا۔ میں نے کہا، تم بیٹھ جاؤ غازی خان۔ غازی خان کا چہرہ اتر گیا کیونکہ میرا لہجہ ضرورت سے زیادہ سخت ہو گیا تھا۔ ہاں جناب، اس علاقے میں تو مٹھائی بھی گندی ملتی ہے، آپ کے لائق نہیں ہوتی۔ اوفو، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ صبح صبح مٹھائی کون کھاتا ہے؟ تم کو بہت اصرار ہے تو میں ناشتہ کر لوں گا۔ میں نے کہا، صبح سے ابھی تک فرصت ہی نہیں ملی تھی۔ ناشتہ کریں گے آپ؟ غازی خان نے مسرت کے جوش میں کہا، میں ابھی حلوہ پوری لے کر آتا ہوں۔ وہ اٹھا اور ایک دم باہر دوڑ گیا۔ اس نے میری آواز پر دھیان ہی نہیں دیا۔ میں چائے بناتی ہوں، غازی خان کی بیوی نے کہا اور ہاتھ آگے رکھتے ہوئے دروازے کی طرف چلنے لگی۔ آپ یہ مت سمجھنا کہ میں اندھی ہوں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی، مجھے سب نظر آتا ہے، میرے ہاتھ دھوکہ نہیں دیتے، مجھے معلوم ہے کون سی چیز کہاں ہے۔ وہ چولہا جلاتے، برتن میں پانی ابلنے کے لیے رکھتے اور چائے کا سامان اٹھاتے ہوئے بولتی رہی، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں نے چائے کی پتی، یہ ہے وہ ڈبہ، اس کی جگہ مرچ مسالے کا ڈبہ اٹھاتے ہی مجھے پتا چل جاتا ہے۔ حالانکہ ڈبے سب ایک جیسے ہیں مگر سب سے بھاری مرچ ہوتی ہے، دھنیا ہلکا ہوتا ہے، چائے کی پتی سب سے ہلکی۔ غالباً وہ خود کلامی کی عادی تھی۔ غازی خان نے بتایا بھی تھا کہ اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا تھا۔ اس کا کچھ اثر اب تک باقی تھا کہ وہ اپنی تنہائی سے بچنے کے لیے خود کو مصروف رکھتی تھی اور خیالوں کو دور رکھنے کے لیے بولتی رہتی تھی۔ میں اسے باورچی خانے میں نقل و حرکت کرتے دیکھتا رہا۔ اس کے پورے اعتماد انداز سے ایک ناواقف حال شخص یہ اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ وہ بینائی سے محروم ہے، مگر اپنے گھر کے ہر گوشے اور اس کی ہر چیز کے ساتھ وہ لمس کی شناسائی کا پرانا رشتہ رکھتی تھی۔ صرف اس گھر کے اندر وہ اندھی نہیں تھی، تصور کی مدد سے اور چھو کر وہ بصارت کی کمی کے احساس پر قابو پا لیتی تھی۔ باقی دنیا اس کے لیے بے وجود ہو گئی تھی۔ حیرت کی بات ہے کہ وہاں چورا پتی والی ابلی ہوئی نصف دودھ کی چائے پیتے ہوئے مجھے وہ لطف آیا جو شیزان کی چائے میں کبھی محسوس نہ ہوا تھا۔ شاید اس لیے کہ یہاں چائے میں چاہ کی خوشبو شامل تھی اور خلوص کی سادگی کا رنگ شامل تھا اور سچے جذبوں کی مٹھاس شامل تھی۔ میں نے غازی خان کے اصرار کے بغیر پیٹ بھر کے کھایا اور ایک کے بعد چائے کا دوسرا کپ پیا۔ اس دوران میں غازی خان دست بستہ کھڑا رہا۔ میرے بہت مجبور کرنے کے باوجود وہ چارپائی پر نہیں بیٹھا۔ اس کی بیوی بھی پلنگ کی پٹی پر ٹکی مجھے پنکھا جھلتی رہی اور دعائیں دیتی رہی۔ مجھے انتظار تھا کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ ہونے والے ظلم کا افسانہ چھیڑے اور اس کی المناک موت کا ذکر کرے، لیکن ایسا لگتا تھا کہ غازی خان نے اسے منع کر دیا تھا۔ ناشتے کے بعد میں بہت تازہ دم ہو گیا تھا۔ میں نے گھڑی دیکھی تو 8:30 بج رہے تھے۔ غازی خان، میں نے جیب سے سگریٹ نکال کے سلگائی، میں اس لیے آیا تھا کہ اپنا وعدہ پورا کروں۔ آپ کی بڑی مہربانی ہے صاحب جی، اس کی بیوی نے کہا، مگر ہم پر اتنا بڑا بوجھ مت ڈالو، ہم غریب اتنی بڑی نیکی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ یہ آپ مجھے شرمندہ کیوں کر رہی ہیں؟ میں نے کہا، آپ پر کوئی بوجھ نہیں، میں قرض نہیں دے رہا ہوں، خدا کے لیے انکار مت کریں، میں یہاں انکار سننے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ میں نے جیب سے 3000 روپے نکال کے الگ کیے۔
اگر ان سے آپ کی آنکھوں کی روشنی واپس مل گئی تو میں سمجھوں گا کہ یہ خدا نے مجھ پر احسان کیا ہے کہ مجھے ایک نیکی کا ثواب کمانے کا موقع دیا۔ یہ موقع وہ کسی اور کو بھی دے سکتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ 1000 میری بیوی نے بھیجے ہیں۔ آپریشن کے بعد دوائیں وغیرہ آئیں گی۔ خدا تم دونوں کو وہ ساری خوشیاں دے جو اس کے اختیار میں ہے اور تمہیں کوئی غم نہ دے۔ تم وہ سب پالو جو تمہارے دل کی تمنا ہے۔ تمہارے نصیب میں کامیابیاں ہوں۔ غازی خان کی بیوی نے گلوگیر لہجے میں دعائیں دینا شروع کی۔ اس نے اپنی سفید چادر کو دونوں ہاتھوں پر پھیلا لیا تھا اور اپنی بے نور آنکھوں سے اوپر دیکھ رہی تھی۔ چھت کے اوپر، آسمان سے پرے، عرش کی بلندیوں پر وہ براہ راست خدا کے سامنے جھولی پھیلائے کھڑی تھی۔ خاموش آنسو اس کے چہرے پر لکیریں بناتے گر رہے تھے۔ میں ایک دم اٹھا اور کچھ کہے بغیر باہر آ گیا۔ غازی خان میرے پیچھے لپکا۔ غازی خان، اس بات کا ذکر کسی سے مت کرنا، میں نے کار کا دروازہ کھول کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اللہ آپ کو ترقی دے، آپ کا اقبال بلند کرے۔ وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا۔ میں پھر آؤں گا۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم نے آپریشن کرا لیا ہے یا نہیں۔ دیر مت کرنا، خدا نے چاہا تو تمہاری بیوی دوبارہ دیکھنے لگے گی۔ خدا حافظ۔ میں نے گاڑی کو گیئر میں ڈالا اور وہاں سے بھاگ آیا۔ ان کی دعاؤں اور ممنونیت کے جذبات کے نیچے دب کر میری نیکی کے جذبے کا دم گھٹ رہا تھا۔ ہمارے لیے 4000 روپے کوئی اہمیت نہ رکھتے تھے، اس سے 10 گنا رقم ہمارے پاس موجود تھی۔ ایسے سینکڑوں 4000 ہم نہ جانے کہاں کہاں پھینک چکے تھے۔ ہمارے پاس لاکھوں آتے تھے اور نکل جاتے تھے۔ ہم نے کروڑوں کے سودے ہوتے دیکھے تھے جن میں انسان اپنی شرافت، اپنا ضمیر اور اپنی نیکی سب بیچ دیتے ہیں۔ دنیا ہر منٹ میں لاکھوں ڈالر سگریٹ اور پیٹرول کے دھوئیں کی صورت میں اڑا رہی تھی۔ عورتیں کروڑوں ڈالرز کے ہیرے جواہرات کی خریداری کر رہی تھیں۔ لاکھوں ڈالرز کی پرفیومز کے تحائف وصول کر رہی تھیں۔ 5 اسٹار ہوٹلوں میں، مونٹی کارلو کے جوئے خانوں میں، پیرس کے عشرت قدوں میں، ٹوکیو میں ہر رات لاکھوں کروڑوں ڈالرز عیش و عشرت کے اسباب پیدا کرنے میں صرف ہو رہے تھے۔ یہاں صرف 4000 روپے میں ایک اندھی عورت سچی، پاک اور قبول ہونے کی ضمانت رکھنے والی دعائیں دے رہی تھی۔ 3000 روپے میں آنکھوں کی روشنی پا لینا اس کے لیے دولت مندوں کی دنیا کی سب سے مہنگی خوشی سے زیادہ انمول تھا۔ کیا وہ 3000 روپے میں اپنی آنکھوں کی روشنی دے سکتا ہے جو 3000 ڈالر کے کمرے میں ایک رات بسر کرنے والی فاحشہ کی ایک مسکراہٹ پر 3000 ڈالر قربان کر دیتا ہے؟ ہمارے نقطۂ نظر کے پیمانے، اخلاقی کردار کے حوالے، پستی و بلندی، آخر یہ سب کیا ہے اور کیوں ہے؟ میں بے حد قنوتی اور جذباتی ہو رہا تھا۔ واپس آتے ہوئے میں نے گلبرگ 3 کا راستہ اختیار کیا۔ سرکاری دفاتر کے افسران بھی اب ڈیوٹی پر حاضر ہونے کے لیے نکل رہے تھے اور کاروباری لوگ بھی، چنانچہ اس رہائشی علاقے میں بھی مجھے بہت سی کاریں آتی جاتی دکھائی دیں۔ کچھ دیر بعد ان سڑکوں کو پھر سنسان ہو جانا تھا۔ گزرتے گزرتے میں نے ایک گیٹ پر ٹو لیٹ کا سائن دیکھا۔ گتے کا ایک چوکور ٹکڑا گیٹ پر لٹکا ہوا تھا اور اس پر کسی بدخط نے ٹیڑھے ترچھے حروف بنائے تھے۔ جہاں کال بیل کا بٹن تھا وہیں ایک نیم پلیٹ پر ڈیوڈ براؤن لکھا ہوا تھا۔ گھنٹی بجنے کے ساتھ ہی ایک شخص گاؤن پہنے اینک ٹھیک کرتا نمودار ہوا۔ گاؤن کے نیچے اس نے دھاری دار پاجامہ سوٹ پہن رکھا تھا۔ وہ ایک دم سیاہ صاحب تھا، 6 فٹ لمبا اور سوکھا چمرخ، اس کا سر لمبوترا اور بالوں سے بے نیاز تھا۔ میں نے اس کی عمر کا اندازہ 50 اور 60 سال کے درمیان کیا۔ یس، اس نے برآمدے میں ہی رک کر پوچھا، کیا بات ہے؟ کیا میں مسٹر ڈیوڈ براؤن سے بات کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا، تم اسی سے بات کر رہے ہو؟ وہ انگریزی میں بولا، گڈ، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ میں نے کہا، اگر کوئی کام ہے تو آ سکتے ہو ورنہ جا سکتے ہو۔ وہ بولا۔ اس کی بدتمیزی اور بد تہذیبی پر مجھے تاؤ آنے لگا تھا، مگر بوڑھا اور سنکی سمجھتے ہوئے میں نے درگزر کیا۔ اگر اس سائن کا وہی مطلب تھا جو میں سمجھا ہوں، اس کے 2 مطلب نہیں ہو سکتے۔ اس نے میری بات کاٹ دی۔ تم کو مکان کرائے پر چاہیے، یس اور نو؟ یس، میں نے کہا۔ وہ اندر لوٹ گیا اور میں سوچنے لگا کہ کہیں وہ پاگل تو نہیں تھا۔
یا اس نے میرے یس کو نو تو نہیں سنا تھا، مگر وہ دروازے کا لاک کھولنے کے لیے ہی اندر گیا تھا۔ اس کا الیکٹرک لاک اندر کوئی بٹن دبانے سے کھلتا تھا۔ ایسے لاک یورپ میں تو عام تھے، مگر ابھی یہاں میں نے کہیں نہیں دیکھے تھے۔ عموماً یہ 6 وولٹ کے مقناطیسی تالے ہوتے ہیں، چنانچہ ان سے کسی کو الیکٹرک شاک نہیں لگ سکتا تھا۔ ایسا حفاظتی انتظام یہ ظاہر کرتا تھا کہ صاحب خانہ خوف کے نفسیاتی مرض کا شکار ہے یا پھر واقعی اپنے دشمنوں کے خلاف مؤثر دفاعی نظام کو اہم سمجھتا ہے۔ اندر وہ اکیلا تھا اور ڈرائنگ روم کے وسط میں کھڑا ہوا تھا، جیبوں میں دونوں ہاتھ ڈالے۔ وہ کچھ دیر مجھے گھورتا رہا۔ تم نے مکان دیکھا؟ جی، کیا یہی مکان کرائے پر دینا ہے؟ میں نے کہا۔ یہاں تم کو اس کے علاوہ بھی کوئی مکان نظر آ رہا ہے؟ وہ بولا۔ میرا مطلب تھا کہ یہاں آپ رہتے ہیں۔ میں نے کہا، جب کرایہ دار آ جائے گا تو میں اس کے ساتھ تو نہیں رہوں گا، میں چلا جاؤں گا۔ وہ بولا، کیا میں اندر جا کے ایک نظر ڈال سکتا ہوں؟ میں نے کہا، تم کو سب کچھ دیکھنے کا حق حاصل ہے۔ وہ بولا، کسی چیز کو ہاتھ مت لگانا۔ میں نے مکان کا جائزہ لیا۔ اس میں ہر چیز پرانی اور فرسودہ تھی جو مالک مکان کی ہم عمر نظر آتی تھی اور اس قابل تھی کہ باہر پھینک دی جائے۔ ٹوٹا پھوٹا گرد آلود فرنیچر، گھسے ہوئے کارپیٹ، رنگ اڑے ہوئے پردے، بے رنگ دیواریں، بے ترتیبی سے پھیلے ہوئے برتن، سب مل کر کسی کباڑ خانے کا نقشہ پیش کرتے تھے، اور کباڑی وہ تھا جو ہر بات جارحانہ لہجے میں کرتا تھا۔ میں 2 ٹوک بات کرتا تھا اور لہجے کی شائستگی کو بھی غیر ضروری سمجھتا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ مکان ہماری ضرورت کے لیے مناسب ہوگا۔ مسٹر ڈیوڈ، اس کا ماہانہ کرایہ بتاؤ۔ میں نے اب اسی کا انداز اپنا لیا۔ اس کا کرایہ ماہانہ نہیں سالانہ ہوگا۔ وہ بولا، 10,000 روپے۔ ٹھیک ہے، کیا میں 10,000 ادا کر دوں؟ میں نے کہا، پہلے تم کرایہ نامہ وغیرہ بھرو گے اور میرے بارے میں تفتیش کرو گے۔ میں خود دیکھ سکتا ہوں کہ تم غلط قسم کے آدمی نہیں ہو۔ وہ بولا، میرا اطمینان کافی ہے، تھینک یو۔ میں نے کہا، تم کب تک مکان خالی کرو گے؟ میں کسی کرایہ دار کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ بولا، ورنہ میں بہت پہلے چلا جاتا۔ اب مجھے دیکھنا ہوگا کہ مجھے کون سی فلائٹ پر کب سیٹ ملتی ہے۔ مجھے کینیڈا جانا ہے۔ یہاں کون ہوگا؟ کوئی اٹارنی؟ کوئی نہیں۔ وہ بولا، میرا ایک ہی بیٹا ہے جو کینیڈا میں سیٹل ہو چکا ہے، وہ ڈاکٹر ہے۔ اس نے مجھے بلایا ہے تاکہ میرا دل چیر سکے۔ پرانا دل کچھ مرمت مانگتا ہے۔ چانس برابر ہے کہ 1 سال بعد میں تندرست ہو کے واپس آ جاؤں، اور اس صورت میں تم کو مکان خالی کرنا ہوگا فوراً۔ میں مر بھی سکتا ہوں آپریشن کے دوران، یا کسی اور عارضے میں مبتلا ہو کے، کسی حادثے کا شکار ہو کے۔ ایسی صورت میں میرا بیٹا آئے گا، مجھے نہیں معلوم کب۔ جب بھی اسے ضرورت محسوس ہوگی یا فرصت ملے گی، وہ مکان کو بیچے گا اور واپس چلا جائے گا۔ ابھی میں نے اس کی بات نہیں مانی کہ ہمیشہ کے لیے کینیڈا چلا جاؤں۔ اگر میں زندہ رہوں گا تو اسی کالے لوگوں کے ملک پہ، جہاں کوئی مجھے میرے رنگ کے باعث نفرت سے نہیں دیکھتا۔ وہ گوری چمڑی پر احمقانہ غرور رکھنے والے میری نظر میں سفید کتے ہیں، جیسے ان کی نظر میں ہم سب کالے کتے ہیں۔ زندگی کے آخری دور میں کسی کو نفرت اور حقارت کے ماحول میں رہنے سے کیا ملتا ہے؟ صرف پچھتاوا۔ میں نے زندگی میں بہت عزت کمائی، میں بے عزت ہو کے مرنے کے لیے تیار نہیں۔ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ آپ جو بھی ہیں، ایک قابل تعریف اور قابل تعظیم انسان ہیں۔ میں نے کہا، میں کرایہ کم نہیں کروں گا۔ وہ بولا، خوشامد کے الفاظ ضائع مت کرو۔ میں آپ کو 2,000 ایڈوانس اسی وقت دے سکتا ہوں، باقی شام تک۔ میں اپنی فیملی کو لانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، ابھی کچھ دیر میں۔ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ ایڈوانس کی ضرورت نہیں مسٹر جارج بلیک۔ میں نے کہا، انشورنس پروموٹر۔ میں کراچی سے صرف اسی لیے آیا تھا کہ اپنی فیملی کے لیے کوئی مستقل انتظام کر جاؤں۔ میں ہر وقت سفر میں رہنے والا آدمی ہوں۔ اس کی صورت کے تاثرات میں میرا نام سن کر کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ اسے تم مستقل بھی کہہ سکتے ہو، لیکن ایک وعدہ تم کو ابھی کرنا ہوگا کہ 1 سال گزر جانے کے بعد تم دوسرے سال کا کرایہ فوراً جمع کروا دو گے۔ میں تم کو بینک کا اکاؤنٹ نمبر دے جاؤں گا، اور اس کے بعد کسی بھی وقت میرا بیٹا آئے تو تم اس کو پریشان نہیں کرو گے، جیسا کہ کرایہ دار کرتے ہیں۔
اس کے پاس کم وقت ہوگا، وہ مکان کو بیچ کر جانا چاہے گا۔ مقدمے بازی، میں دشمنی میں بھی کمینگی سے نفرت کرتا ہوں۔ میں نے کہا جہاں تک کرائے کا سوال ہے تو میں 2 سال کا بھی جمع کروانے کو تیار ہوں۔ نو، ابھی صرف 1 سال۔ اس سامان کا کیا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ یہ سب مجھے بہت عزیز ہے، وہ بولا، اور اسے تم احتیاط سے ایک کمرے میں رکھ کے کمرہ لاک کر سکتے ہو۔ اسٹور کافی بڑا ہے، میری موت کی خبر ملتے ہی بے شک سڑک پر پھینک دینا، لیکن واپس آنے کی صورت میں مجھے سب اسی طرح پھر سیٹ کرنا ہوگا جیسا تم اس وقت دیکھ رہے ہو۔ آپ کی عدم موجودگی میں کوئی آ سکتا ہے جو خواہ آپ کا نام لے کر ہمیں پریشان کرے؟ کوئی نہیں، پچھلے 1 سال سے کوئی نہیں آیا تو اب کون آئے گا؟ رشتہ دار کوئی نہیں، دوست کوئی نہیں، ایک خادمہ آتی ہے، اسے میں نے نوٹس دے دیا ہے، وہ بولا۔ آپ نوٹس واپس لے لیں، میں نے کہا، وہ ہمارے ساتھ رہے گی۔ پہلی بار اس کی صورت پر سختی کے آثار کچھ کم ہوئے۔ تھینک یو مسٹر جارج بلیک، تم نے میری ایک خلش مٹا دی۔ میں اس سے مصافحہ کر کے روانہ ہوا تو میرا دل غم کے نئے احساس سے بھوجل تھا۔ زندگی کتنے آئینے دکھاتی ہے، ہر آدمی کتنے زخم لیے پھرتا ہے۔ عمر کے طویل سفر میں سب کے ساتھ چلنے والا سب سے الگ ہو جاتا ہے، پھر کسی کو راہ میں خوشی کے پھول ملتے ہیں اور وہ کانٹوں کی زبان سے ناآشنا رہتا ہے، دوسرا صرف کانٹوں پر چلتا ہے اور پھولوں کے رنگ یا مہکاٹ سے کوئی رشتہ نہیں رکھتا۔ میں، میرے ساتھی غازی خان اور اس کی اندھی بیوی ڈیوڈ براؤن، جس سے میں نے جھوٹ بولنے کا گناہ کیا تھا، سب کے پاس اپنے اپنے غموں کا الگ حساب ہے، سب کو اپنا حساب خود چکانا ہے۔ کار اچانک لڑکھڑانے لگی۔ میں نے اسے سڑک کے ایک کنارے پر روک لیا اور نیچے اتر کے دیکھا، اس کا ٹائر فلیٹ ہو گیا تھا۔ میں نے ڈکی کھول کے دیکھا تو اس میں امتحانی کاپیاں بھری ہوئی تھیں، کم سے کم 1000 کاپیاں، جو سب انٹر آرٹس فائنل اپر کا امتحان دینے والے پرائیویٹ طلبہ کی تھیں۔ میں نے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ کار کا کچھ نہیں، مگر اس میں 1000 طلبہ کے 1000 سال پڑے ہیں۔ کاپیاں گم ہو جائیں یا ضائع ہو جائیں تو سب کے 1000 سال ضائع ہو جائیں۔ ہر سال کا ہر دن قیمتی ہے، وقت کا ایک ایک لمحہ اور اس لمحے کی محنت کا کوئی مول نہیں۔ پروفیسر صاحب نے بھی کمال کیا کہ کار کے ساتھ 1000 بچوں کا مستقبل بھی محسن کے حوالے کر دیا۔ جب محسن نے انہیں گھر پر ڈراپ کیا تھا تو ان پر لازم تھا کہ امتحانی کاپیاں تو اتروا لیتے۔ خدا نہ خواستہ محسن نے گاڑی کسی جگہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے چھینی ہوتی تو یہ پرچے بھی پولیس کی تحویل میں جاتے، یا محسن اسے آگ لگاتا تو اسے خبر بھی نہ ہوتی کہ اس نے 1000 علم کے طالب جوانوں کی محنت اور امیدوں کو جلا کے خاک کر دیا ہے۔ یہ محض اتفاق تھا کہ ٹائر فلیٹ ہوا تو میں نے ڈکی کھول لی، تاہم اس سے میرا مقصد پورا نہیں ہوا۔ گاڑی میں نہ جیک تھا اور نہ اسپیئر ویل۔ میں نے گاڑی کو لاک کیا اور چل پڑا۔ میں مسٹر ڈیوڈ کے مکان سے 2 میل دور آ چکا تھا۔ مزید 1 میل دور چلنے کے بعد مجھے پہلا ٹیلی فون آفس نظر آیا اور میں نے پروفیسر کو رنگ کیا۔ جناب، وہ آپ کی گاڑی۔ ہاں بھائی، وہ ابھی تک تم لائے نہیں۔ انہوں نے میری بات سنے بغیر خفا ہونا شروع کیا۔ آدمی کو وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ سر، وہ گاڑی رک گئی ہے، ٹائر پنچر ہو گیا ہے۔ تو پھر کیا میں آ کے پنچر لگاؤں؟ حد ہے بھائی، وہ بولے، تم جوان آدمی ہو۔ جناب، اس کی ڈکی میں امتحانی کاپیاں ہیں۔ ہاں ہیں، یہ تو تمہاری سخت غلط حرکت تھی کہ تم مجھے چھوڑ گئے اور وہ کاپیاں بھی لے گئے۔ آخر یہ کیا تھا؟ تمہارے کسی عزیز یا خود تم نے تو امتحان نہیں دے رکھا ہے۔ میں بالکل فیل کر دوں گا، رول نمبر بتاؤ اپنا۔ مجھے اچانک ہنسی آئی۔ جناب پروفیسر صاحب، یہ تو آپ کا کام تھا کہ کاپیوں کو یاد رکھتے۔ میں پڑھ لکھ کے عالم فاضل ہو چکا، میرے سب عزیز بھی۔ پنچر لگانا مجھے نہیں آتا۔ جوان آدمی سے کارکردگی میں فرق نہیں پڑتا۔ آپ کی گاڑی کی چابیاں گاڑی کے اندر ہیں اور گاڑی یہ سڑک کے کنارے کھڑی ہوئی ہے۔ آئیے اور لے جائیے۔ میں نے ان کو پتہ بتایا اور ان کے شور احتجاج کو نظر انداز کرتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ میں ٹھیک 10 بجے واپس پہنچا۔ اس وقت تک غالب پوری طرح ہوش میں آ گیا تھا۔ دونوں ڈاکو بھی ہوش میں تھے اور بری طرح کراہ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بتاتا، میری نظر اخبار پر گئی اور میں نے اسے جھپٹ کر اٹھا لیا۔ اس میں ہماری پریس کانفرنس کا پورا حال تھا اور ہماری تقاریر بھی شائع ہوئی تھی۔
دوسری خبر سنگرالی ڈیپو سے پکڑے جانے والے 2 تخریب کاروں کی اور وہاں سے برآمد ہونے والے اسلحے کی تھیں۔ ہمارے انٹرویو اور اس کی خبر کی ایک ساتھ اشاعت نے واقعات کے تمام سلسلے ایک کر دیے تھے، ہمارے دعوے سچ کر دیے تھے۔ میں نے برآمد ہونے والے اسلحے کی تصاویر دیکھنے کے بعد دونوں گرفتار ہونے والوں کو دیکھا۔ غالباً وہ صرف محافظ تھے، تاہم ان کو CIA کی تحویل میں دے دیا گیا تھا۔ ابھی ہمارے انٹرویو پر کسی نے تبصرہ نہیں کیا تھا کیونکہ یہ آخری وقت میں لگایا گیا تھا، لیکن اسلحے کی برآمد پر اور اس کے ممکنہ نتائج پر بہت سے بیانات تھے جن میں علیحدگی پسندوں اور غداروں کی مذمت کی گئی تھی۔ ان کے عزائم پر تشویش کا اظہار کیا گیا تھا اور حکومت سے سخت اقدام کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ ہماری تصاویر دیکھ کر چودھری دلاور اینڈ کمپنی کو دلی مسرت حاصل ہوگی، محسن نے کہا۔ اب تو ہم اعلان جنگ کر چکے ہیں، میں نے کہا۔ MRS نے تمام دھماکوں کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ کیا ہم نے ایسا کر کے عقل مندی کا ثبوت دیا ہے؟ محسن نے کہا۔ وہ جھوٹ اب نہیں چل سکتا تھا کہ ہم چودھری دلاور سے وراثت کی جنگ لڑ رہے ہیں، میں نے کہا، یا اس کے کاروبار کی نوعیت کے بارے میں بے خبر ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ منشیات کا اسمگلر ہے۔ دلاور اور اس کے تمام ساتھی شکاری جان چکے ہیں کہ ہم سے حقیقت پوشیدہ نہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ان کے خلاف تمام تخریبی کارروائی ہم نے کی، ہمارا ساتھ کس نے دیا، لیکن اس کا نتیجہ رابعہ اور ٹیڈی کے حق میں برا ہو سکتا ہے۔ وہ پہلے کب اچھے حالات میں ہیں، میں نے کہا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اعلان جنگ کو وہ ہماری طاقت کا مظاہرہ سمجھتے ہوئے محتاط ہو جائیں۔ دشمن کی قوت برابر تسلیم کر لینے والے صلح پر بھی مجبور ہو سکتے ہیں، اس کے لیے مذاکرات کی پیشکش کر سکتے ہیں۔ ابھی ہمیں رد عمل کا انتظار کرنا ہوگا۔ تو نے پولیس کا بیان دیکھا؟ محسن بولا۔ ڈاکوؤں کے بارے میں؟ نہیں، میں نے کہا اور پورے صفحے پر نظر دوڑائی۔ غالب مسکرایا۔ آخری صفحے پر دیکھو، خبر کو بہت غیر نمایاں رکھا گیا ہے۔ میں نے صفحہ پلٹ کر دیکھا، اس میں تصویر صرف اس اوورسیئر کی تھی، لیکن بیانات سب کے تھے اور ظاہر ہے اتفاق رائے کے بعد جاری کیے گئے تھے۔ انسپکٹر اور سب انسپکٹر نے بتایا تھا کہ وہ دونوں مفرور ڈاکوؤں کو پکڑنے کی غرض سے گشت پر تھے کہ اچانک جنگل میں سے دونوں ڈاکو ایک کار میں بدلے ہوئے حلیے کے ساتھ نمودار ہوئے۔ انہوں نے محکمہ انہار کے ایک اوورسیئر کو ریوالور دکھا کے قابو کر لیا تھا۔ پولیس پارٹی نے ان کا مقابلہ کیا اور مقابلے میں ایک کانسٹیبل خدا بخش نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالی اور شدید زخمی ہوا۔ ڈاکو جدید ترین اسلحے سے لیس تھے اور جنگل میں ان کے دیگر ساتھی بھی روپوش تھے جو مقابلے کے وقت سامنے آ گئے اور پولیس کا اسلحہ اور جیپ وغیرہ چھین کر فرار ہو گئے۔ اوورسیئر نے بھی یہی کہا تھا، مگر اس نے زیادہ تفصیل سے بتایا تھا کہ اسے دونوں ڈاکوؤں نے سنگرالی سے واپسی کے راستے پر کس طرح بیچ سڑک میں آ کے روکا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ جیل سے فرار ہونے والے ڈاکو ہیں، چنانچہ اس نے دونوں کو کار میں بٹھا لیا، مگر آگے جا کے انہوں نے ریوالور نکال لیے اور اسے مجبور کیا کہ وہ گاڑی سے اتر جائے۔ دریں اثنا پولیس پارٹی نمودار ہوئی اور ڈاکوؤں سے مقابلہ ہوا۔ ڈاکوؤں کے کچھ ساتھی بھی آ گئے جو مشین گن لیے ہوئے تھے۔ پولیس پارٹی نے بہت جاں سے مقابلہ کرتے ہوئے انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی، مگر وہ اپنی طاقت کے بل پر پولیس کا اسلحہ، وردیاں اور جیپ وغیرہ چھین کر فرار ہو گئے۔ وہ خود بھی ایک ڈاکو کی ضرب سے بے ہوش ہو گیا تھا، اس لیے وہ نہیں جانتا کہ ڈاکو فرار ہو کے کس طرف گئے تھے۔ مجھے اس بیان پر بہت ہنسی آئی۔ پولیس نے اپنی عزت بچا لی تھی۔ اوورسیئر نے وہی کہا تھا جو ہم چاہتے تھے۔ وہ پولیس کے مقابلے میں ہم سے زیادہ خائف تھا اور پولیس کے لیے بھی ایسا ہی بیان دینا ضروری تھا۔ میں نے اس وقت کا تصور کیا جب خود ڈاکو اس بیان کی نفی کریں گے اور پریس کے سامنے اپنی گرفتاری کے متعلق بیان دیں گے۔ اس کے بعد پولیس کی پوزیشن کیا ہوگی؟ پریس کس طرح ان کے لتے لے گا اور محکمہ خود ان کے خلاف کیا کارروائی کرے گا، اس کا اندازہ کیا جا سکتا تھا۔ ڈاکو دوسرے کمرے میں تھے، چنانچہ ہماری گفتگو نہیں سن سکتے تھے۔ میں نے محسن اور غالب کو بتایا کہ میں رہائش کا پورا انتظام کر آیا ہوں اور ان کو مسٹر ڈیوڈ براؤن کے متعلق بتایا۔ پروفیسر کی کار کی بات نے سب کو محفوظ کیا۔
वो सब लोग नाश्ते वगैरह से फारिग हो चुके थे। मोहसिन ने मुनासिब नहीं समझा था कि कैथरीन को किसी के घर भेजे। उसमें अंदेशा था कि कोई बहुत ज्यादा हमदर्द बन के साथ ना आ जाए। वो रिवॉल्वर गालिब को देकर बाजार गया था और चूंकि यहाँ का बाजार उसका देखा भाला था, इसलिए पहले वो थर्मास खरीदने गया और उसमें चाय भरवाने के बाद वापसी में डबल रोटियां और मक्खन के पैकेट ले आया। अब यहाँ ठहरने का कोई फायदा नहीं। मैंने कहा, चल के घर आ बात करते हैं। अभी तक मेरी समझ में ये नहीं आया कि तुमने हमें वहाँ से, मेरा मतलब है एसएसपी रिजवी साहब के घर से क्यों निकाला था। कैथरीन ने कहा, मुझे अंदेशा था कि बाद में तुम्हारा निकलना मुश्किल होगा। मैंने कहा, तुम्हारे वहाँ रहने से हमारी मुश्किलात में इजाफा हो सकता था। दिलावर एंड कंपनी तुमको फिर ले जाती। इस बार तुम्हारे साथ तुम्हारी बेटी भी हाईजैक होती और जितनी हिम्मत या मुस्तकिल मिजाजी का मुजाहिरा तुमने अकेले किया था, शायद जूली की मौजूदगी में मुमकिन ही न रहता। जूली तुम्हारी कमजोरी बन जाती और तुम दोनों को बचाने के लिए हमें कहीं ना कहीं झुकना पड़ता। ये भी हो सकता था कि पुलिस तुमको जाल बना के रखे और हम कभी ना कभी इस जाल में फंस जाएं। क्या वहाँ ये सब नहीं होगा? मेरा ख्याल है कि वो खासी महफूज जगह है। मैंने कहा, और अगर तुम एहतियात से काम लो, मेरा मतलब है ऐसे इलाकों में बहुत ज्यादा ना घूमो फिरो जहाँ किसी भी शिकारी के मिलने का अमकान हो। शिकारी कौन? जूली खिलखिला के हंस पड़ी। कैथरीन ने उसे घूरा। वो सब जो हमारे ताक़ुब में है, शिकारी हैं। मैंने वजाहत के लिए कहा, क्योंकि जूली ने हमारी जुबान से ये लफ्ज़ पहले नहीं सुना था। वो शिकारी हैं जो तुम्हारी माँ को अगवा करके ले गए थे। पुलिस भी शिकारी है, बहराम दादा के पुराने दुश्मन भी शिकारी हैं। मुमकिन है कुछ दोस्त भी शिकारी हों जो तुमसे बहराम दादा की दौलत का पता लगा के उस पर काबिज होने की फिक्र में हों। उसके अलावा कुछ बैनुल अक़वामी सियासी नौइयत के शिकारी हैं।